عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اناز زمین دے رہی ہے تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کی قدرت کی تعریف کے لیے بھی زمین سے اناز کا اگنا ناکافی ہے، مطلب کافی نہیں ہے، یا یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ قدرت اللہ کی ذات پر ہے، سبحان اللہ۔ کائنات کے کسی نقش میں قدرت نہیں ہے، سب قدرت سے بنے ہیں۔ آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ میں کیا عجیب سی باتیں کر رہی ہوں، چاہوں گی کہ آپ پہلے یہ پوری بات سنیں۔ بلکہ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے کھانا بند ہو گیا صرف اس لیے تاکہ مجبور ہو کر وہ لوٹ آئیں، تب اللہ نے دکھلایا ان کے ہاتھ میں تو وہ رزق ہے جو ہم زمین سے اپنی قدرت سے اگا چکے ہیں۔ ہماری قدرت یہ نہیں کہ ہم زمین سے اناز اگا رہے ہیں، جبکہ جب پوری مٹی کی بوری جو گھر بنانے کے لیے رکھی گئی تھی وہ پوری بوری آٹے میں تبدیل ہو گئی، سبحان اللہ۔ جی، جو گھر بنانے کے لیے مٹی کے بوری بہت سارے آئے ہوئے تھے، تو اس میں سے وہ جو مٹی کی بوری تھی وہ کمپلیٹ آٹے کی شکل میں ہو گئی۔ وہ ہے معجزہ، وہ ہے اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ اس پہ تابع نہیں ہے کہ وہ زمین سے ہی صرف غلہ اگائیں، وہ تو ایک پروسیس ہے، بٹ دس از دا قدرت، دس از دا معجزہ۔ رزاق ہم ہیں، تم ہماری قدرت میں یہ مت سمجھو کہ ہم زمین سے اناز اگانے کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ رزاق تو میں ہوں، تو تم یہ مت سوچو کہ میں پابند ہوں زمین سے غلہ اگانے کے لیے۔ کائنات اللہ کا ضابطہ، رول ریگولیشن نہیں ہے۔ اللہ کا رول، اللہ کی ریگولیشن اللہ کا دین ہے۔ اوکے، تم حکم پورا کرو ہم تمہیں قدرت سے پالیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم حکم پورا کرو میں تمہیں قدرت سے پالوں گا۔ جو لوگ کائنات کو ضابطہ سمجھتے ہیں وہ لوگ دین کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں، جیسے کیا کریں حالات ایسی آ گئی ہے، کیا کریں حالات یہ ہے، کیا کریں ان حالات میں کرنا پڑ رہا ہے، یہ سارے بہت سارے ایکسکیوزز آ جاتے ہیں۔ کائنات کو ضابطہ سمجھنا اللہ کی قدرت کا انکار ہے، کیونکہ کائنات میں ویریشنز ہیں، فلکچویشنز ہیں، تغیرات ہیں۔ ضابطے میں تغیرات نہیں ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز میں اللہ نے ویریشنز نہیں رکھے ہیں، کوئی چینجز نہیں رکھے ہیں، رائٹ؟ کائنات میں تغیرات ہیں، کائنات میں ویریشنز ہیں، ضابطے میں تغیرات نہیں ہیں۔ دین ضابطہ ہے، کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں، کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں۔ زمین ہے، غلہ نہیں ہے، ہتھیار ہے، حفاظت نہیں ہے، دوائیں ہیں، شفا نہیں ہے، بادل ہے، بارش نہیں ہے، عورتیں ہیں، اولاد نہیں ہے۔ آپ سارا نظام اٹھا کر دیکھ لو، مسلمان کائنات کو کبھی ضابطہ نہیں سمجھے گا۔ اس لیے خوب سمجھ لو اچھی طرح کہ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ شکلوں کو اپنے امر سے جب چاہے بدل دیں۔ مشرکین بھر بھر کر لائے تھے شراب کی مشکیزیں، فتح ہوگی شراب پیئیں گے، ایسا انہوں نے سوچا تھا۔ سارے مشکیزیں چھوڑ کر بھاگ گئے جب فتح ہوئی مسلمانوں کی۔ پوچھا گیا یہ مشکیزیں چھوڑ کر جو بھاگے ہیں کھول کر دیکھو انہیں۔ کھول کر دیکھا گیا، سارے مشکیزوں میں شہد بھرا تھا۔ ایک بھاگنے والے سے پوچھا گیا آپ اتنی مقدار میں شہد کیوں لے کر آئے تھے، کیا کام ان کا؟ وہ کہنے لگا ہم تو ایک بھی مشکیزہ شہد کا نہیں لائے۔ دیٹ از ریئلی شاکنگ۔ اللہ نے ساری شراب کے مشکیزوں کو شہد میں تبدیل کر دیا، سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ نظام ہمارے ہاتھ میں ہے، نظام ہمارے ہاتھ میں ہے نا، نظام ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جو چاہیں کریں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ ایسا کہتے ہیں کہ نظام ہمارے ہاتھ میں ہے، میں جو چاہوں کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے صحابہ کو ایمان سکھائیں، اس طرح سے سکھایا کہ نظام کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں۔ حدیبیہ کی رات بارش ہوئی، آپ نے فرمایا تم میں سے بعض کافر ہوں گے، بعض مسلمان۔ صحابہ نے کہا کیوں ایسا کیوں ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا جو کہے گا بارش فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہو رہی ہے وہ اللہ کا انکار کرنے والا اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے۔ نظام کائنات اصل نہیں ہے، خالق کائنات سے فائدہ اٹھانے کے لیے نظام کائنات کا انکار کرنا شرط ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چھوٹے سے چھوٹی بات کے بارے میں سوال کیا۔ صحابی نے آ کر عرض کیا اونٹوں میں خارش پھیل گئی ہے۔ فرمایا کہاں سے اونٹوں میں خارش پھیل گئی ہے؟ اس سوال کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کیا وجہ ہوئی، بلکہ مقصد یہ تھا کہ اس صحابی کے دل سے بات نکلوانی تھی کہ تم خارج کے ہونے کا سبب کیا سمجھتے ہو؟ عرض کیا ایک اونٹ کو ہو گئی تھی پھر سب کو پھیل گئی۔ آپ نے اس باطل خیال کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ اگر اونٹ سے اونٹ میں خارج پھیل گئی ہے تو پہلے اونٹ کو کہاں سے پھیلی؟
اللہ کے اذن سے ہر کچھ ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ لیپرسی کے مریض جس کی انگلیوں میں زخم ہوا کرتے تھے، اس کے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھاتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اس کے ہاتھ میں زخم ہے، آپ اس کے ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں؟ فرماتے تھے اللہ کا امر اس کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے امر میں میرے لیے ہوگا، اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کہنے کا مطلب تھا کہ اللہ نے یہ مرض اس کو دیا ہے، اور جس دن اللہ کو یہ مرض مجھے دینا ہوگا اس دن اس مرض کے لیے مجھے اس انسان کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ تھی ان کی ایمان۔ امت کو اس لیول کی تعلیم دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے امت کو سمجھایا کرتے تھے ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے۔ سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑا نقصان امت کا اس سے ہوا کہ امت نے ایمان پر بولنا چھوڑ دیا۔ اب نظام کائنات کو اصل بنا لیا ہے، اسی پر گاڑی چل رہی ہے۔ جو بات پیش آتی ہے شر کی، اسے بھی اسباب سے جوڑ دیتے ہیں، جو خیر کی بات پیش آتی ہے اسے بھی اسباب سے جوڑ دیتے ہیں۔ دوستو، سب سے اہم چیز اللہ کی بادشاہت ہے۔ کائنات میں جتنے بھی اسباب ہیں، یہ تمام کے تمام اسباب انسانوں مسلمانوں کی امتحان کے لیے ہے، اطمینان کے لیے نہیں۔ اسباب اطمینان کے لیے نہیں ہے، اسباب سے کبھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے، اسباب امتحان کے لیے ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں، اسباب ان سب کے لیے امتحان ہے، اطمینان نہیں۔ ہاں، غیروں کے لیے اسباب بطور اطمینان ہے۔ ہمیں یہاں سے دھوکہ لگتا ہے کہ جب یہ اپنے اسباب سے کامیاب ہو رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ یہ تو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کو مانتے نہیں، جب یہ کامیاب ہو رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟